بسم الله الرحمن الرحیم. صحابی کو حسین نے میدان کی طرف بھیجا، اس نے تاریخ رقم کر دی. ہر صحابی کے، ہر فوجی کے، ہر مولا کے موالی کی زبان پر یہی کلمات تھے: غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین، غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین. 80 سال کے ضعیف العمر صحابی کو میدان کی طرف بھیجا، جس کی ریش مقدس کو دیکھ کر دین کی صبح نے طلوع ہونے کے آداب سیکھے. ان کی زبان پر بھی یہی کلمات تھے: غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین، غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین. قاسم بن حسن لڑنے گئے تو قبر حسن سے یہی آواز تھی: غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین. اون و محمد نے زین چھوڑی تو ان کی زبان پر یہی کلمات تھے: غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین. اصغر کی بے زبانی میں یہی بات پوشیدہ تھی: غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین. عباس نے اپنے بازو کٹا کر اپنے خون سے گرم ریت پر یہی تحریر کیا: غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین. شہید ہو گئے حسین. پوری کائنات میں یہ بات گونج رہی تھی: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. ملعون پریشان ہو گیا: تخت میرے زندہ حسین، تاج میرے زندہ حسین، فوجی میرے زندہ حسین، تیر انداز میرے زندہ حسین، علمبردار میرے زندہ حسین، شاہی میرے پاس زندہ حسین، تخت میرے پاس زندہ حسین. ملعون نے کہا: ایسا کرو، پوری دنیا میں فتوے لگانا شروع کر دو، جہاں علم دیکھو وہاں حملہ کر دو، جہاں شبی دیکھو وہاں حملہ کر دو، جہاں جلوس دیکھو وہاں حملے کر دو، جہاں ماتمی دیکھو وہاں حملے کر دو. مجھے عزت حسین کی قسم، اس کے حملے بڑھتے گئے ہمارے عزادار بڑھتے گئے، اس کے حملے بڑھتے گئے ہمارے علم بڑھتے گئے، اس کے حملے بڑھتے گئے ہماری شبیہات بڑھتی گئی، اس کے حملے بڑھتے گئے ہمارے جلوس بڑھتے گئے. عزت حسین کی قسم، آج 1400 سال کے بعد بھی اعلانیہ طور پر یہی کلمات ہیں: غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین، بقا کو ضرب فنا سے بچا گیا ہے حسین. اور یہی تو سوچ رہا ہے یزیدیوں کا ہجوم کہ تنہا کیسے زمانے پہ چھا گیا. الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب فإن ذکرہ وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بانی مجلس اور ہم سب جو تشریف فرما ہے برادران، نسبت میں جو پریشانیاں مشکلات اور بھی خصوص ہمارے برادر میرے عالی بھائی ایران میں پڑھ رہے ہیں، ان کے کامیابی کے لیے تو ہم سب کی جو بھی پریشانیاں مشکلات ہیں، نیک حاجات ہیں، ان کی قبولیت کے لیے دعا سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. زیادہ خطابات کا ٹائم بھی کوئی نہیں، نماز کے ٹائم ہونے والے ہیں تو کچھ جو ہے میرے بھائی نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. بس صرف 5 یا 7 منٹ جو ہے میں آپ کو جاننا، اس میں ہم ان کے خطابات، ان کے ذکر ہم آپ لوگوں کو سنا نہیں سکتے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کوئی سنانے والا، کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی جو ہے نا مولانا کی ضرورت ہی نہیں، پہلے سے ہمارے ذہنوں میں کیا ہے موجود ہے. تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے مشہور و معروف حدیث حضرت محمد المصطفیٰ فرمان سنایا: زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب فإن ذکرہ وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. یعنی اپنی مجلس کو، اپنے مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دیا کرو، کیونکہ علی ابن ابی طالب کا ذکر جو ہے میرا ذکر ہے، میرا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں خلق کیا ہے اپنے ذکر کے لیے، عبادت کے لیے. تو یہ زینت کے بارے میں کچھ الفاظ ہیں. تو اپنے ہر مجلس کو یا مجالس کو، اپنے محفلوں کو زینت دیا کرو ذکر علی ابن ابی طالب سے. تو زینت کا معیار جو ہے ایک جو ہے نا جگہ پہ وہ رہتے نہیں ہیں، بدلتے رہتے ہیں. زینت کا معیار بدلتا ہے کیونکہ ہر دماغ کے نزدیک جو ہے زینت کا معیار الگ ہے. مثلا ایک بچہ ہے تو وہ زمین پر بیٹھنا اور اس پر لیٹنا اس کی زینت سمجھتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر انسان یوں بڑا ہو کر جب اس کا ذہن بدلتا ہے تو معیار بھی بدل جاتا ہے. مثلا کرسی اور بستر پر بیٹھنا وہ زینت سمجھتا ہے. پھر آگے ایک زمانے میں عیاشی اور کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، اس کو لوگ کیا ہے ہم زینت سمجھتا ہے. پھر آگے ضعیفی کے زمانے میں عبادت اور قرآن خوانی اور اس کی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم کیا ہے زینت سمجھتے ہیں. تو آگے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان کا کیا ہے ذہن بدلتا ہے، زینت بدلتا ہے، ارادہ بدل جاتا ہے. تو آگے فرماتے ہیں ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے نبی وہ ذات ہے جس کا جوانی ہو یا ضعیفی ہو معیار میں زینت میں ایک ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل ناقص نہیں ہوا کرتی. جو کسی دور میں اس کے دماغ پر شک کرے، کس کے؟ ہمارے نبی کے، سمجھو وہ خود کیا ہے بد دماغ ہوگا. لیکن نبی ہوتے ہیں ہر زمانے کے لیے کیا ہدایت کرنے والے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو کیا ہے جو شک کرے ہمارے نبی کے ذہن پہ وہ خود کیا ہے بد دماغ ہے. بس اس لیے نبی کا فرمان یہ ہے کہ علی کے ذکر سے اپنے مجالس کو زینت دو. آگے کہتے ہیں یعنی زینت کن چیزوں سے، کیسے ہونا چاہیے زینت جو ہے. کہتے ہیں نہ زینت گھوڑوں سے، نہ دولت سے، نہ مال و زر سے، نہ طاقت سے، نہ جو انسان کے پاس جو ہے مال و دولت ہے اسے. صرف کیا ہے بلکہ کیا ہے زینت کیا ہے ذکر علی ابن ابی طالب کیا ہے زینت ہے. صلوات پڑھیں ایک بار. وہ زینت جس گھر میں مجالس برپا کرے، جس گھر میں کوئی محفل سجائے، یا وہ ایک آدمی موجود ہو یا 10 آدمی موجود ہو، یا ایک امام بارگاہ میں ہو یا ایک مسجد میں ہو، یا 10 آدمی کی ہو یا 100 آدمی کی ہو، کیا ہے زینت صرف ذکر کرنا محمد و آل محمد کی، بالخصوص ذکر علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنا ہی کیا ہے مجلس کی زینت ہے. تو آگے فرماتے ہیں زمین کی کیا ہے اگر زینت زمین کی ہے تو کیا ہے عرش بنی کی بھی زینت کیا ہے مولا علی ابن ابی طالب کی کیا ہے ذکر کرنا زینت ہے. تو اسی طرح جو ہے ہمارے نبی نے آگے بھی فرمایا، سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ حضور پیغمبر کا یہ بھی فرمان ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے جب کہ علی کے ذکر سے افضل رسول اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر سے افضل کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اب آگے ہم مفضول کو آگے لے آئے، افضل کو پیچھے چھوڑ جائے، یہ کیسا زینت ہے. ہم ان کو آگے لے کر آئیں گے جو کیا ہے مجالس اور محفل کا کیا ہے زینت ہوگا. وہ کون ہے؟ ذکر علی ابن ابی طالب کیا ہے زینت ہے. اپنے محفلوں کو اپنے جلسے جلوسوں کو کیا ہے زینت دیا کرو میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے. درود پڑھیں مسلم. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو انسان دعا مانگتے دنیا میں، کوئی دیر سے ان کی دعا قبول ہو جاتی، کوئی جلدی جو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا تو مانگے لیکن قبول ہی نہ ہو. لیکن جو بھی انسان جو نا نیک حاجات کی جو جائز جو شرعی جو حاجات ہوں گے، جو دعا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ قبول کریں گے. وہ اس لیے
اگر ہم ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے سب کچھ قبول کر لے تو اگلے دن ہمیں پکارنا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کوئی نہیں. تو اسی لیے اس میں بھی کچھ راز ہے. تو یہ ایک واقعہ کہ انسان کی جب جسم سے روح نکل جانے کے بعد اس کو دفنا دیتے ہیں، اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں تک کہ وہ کیا ہے جنت میں بھی پہنچ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ایک نورانی اشخاص موجود ہوتا ہے، یہاں تک وہ جنت تک اس کے ساتھی بن کر کیا ہے چلے جاتے ہیں، جنت میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. تو آخر میں وہ بندہ اس نوجوان سے سوال کرتا ہے، ارے بندہ آپ کون ہے؟ نورانی اشخاص جو ہے مجھے مرنے کے بعد سے قبر کے عذاب سے حساب کتاب سے لے کر یہاں تک کہ جنت میں بھی آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں، آپ نے ہر مشکلات میں میرے ساتھ دی ہے، آپ ہے کون ہے؟ تو وہ نورانی اشخاص وہ جوان کہیں گے میں آپ کا دعا ہوں، دعا کا نتیجہ ہے. جو دعا آپ نے دعا جو ہے نا دنیا میں مانگے تھے تو کچھ تو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ میں دنیا میں، کچھ جو ہے جو دنیا میں قبول نہیں کیا میں وہ دعا کا نتیجہ ہوں. تو وہ پھر آدمی حسرت بڑی نگاہوں سے وہ دیکھ کے کہیں کہ میرے اللہ کاش میرے ایک ہی دعا قبول نہ ہوتا دنیا میں، آج ہی میری ساری دعا قبول ہو جاتی، مجھے کون سے کتنے رتبہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیتے ہیں. صلوات پڑھیں گے. تو اس لیے جب بھی ہم محفل سے جائیں اپنے گھر میں ذکر محمد وآل محمد کی کیا ہے صفحے بچھائے تو لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہم جن کے نام سے وہ ذکر شروع کرتے ہیں وہی تشریف فرما ہوتے ہیں. اگر سوچے تو لوگوں کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ اکیلے گھر میں بیٹھ کے بھی ان کا ذکر کرو، وہ سننے کے لیے کیا ہے تیار ہوں گے. جس ہستی کے لیے ہم ذکر کرنے کے لیے گھر میں سب کچھ کرنے کو تیار ہیں وہ ہستی سب سے پہلے اس گھر میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. ہم اس لیے نہیں دیکھ سکتے ہمارے آنکھوں کے آگے پردے ہیں. ہم حلال حرام کو کوئی تمیز نہیں، جائز ناجائز کو کوئی تمیز نہیں، چھوٹے بڑے کا ادب کوئی نہیں، حلال حرام کو کوئی کیا ہے دور کیا ہے کوئی نہیں، خم و زکوٰۃ کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس لیے ہم ان ہستیوں کو دیکھ نہیں پاتے. اگر ہم ان کو دیکھ سکیں تو شاید ہم ان کے ذکر ہی کرتے رہیں، کہیں جانے کا دل ہی نہ کریں. ایک مرتبہ درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى مختصراً تو ایک میاں بیوی جو ہے ہر سال جو ہے نا اپنے گھر میں ذکر محمد وآل محمد مجالس امام حسین برپا کرتے ہیں. تو ایک ایسا سال آیا ان کے گھر میں کچھ نہ رہا، کسی چیز کو بھی وہ بھیج کے کوئی امام کا تبرکات امام کے لنگر کو کچھ اہتمام کر سکے، ذاکر کو کچھ خرچہ اخراجات دے سکے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ان کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی جو ہے نا گھر کے اندر اپنے صلاح مشورے کر رہے تھے. تو ان کا ایک بیٹا تھا جو باہر جو ہے نا وہ دروازے کے اندر نہیں آیا، باہر وہ سن رہے تھے ماں باپ کی جو ہے نا آواز جو ہے ان کی باتیں جو ہے. جب وہ پریشانی کے عالم میں دونوں باہر آ گئے تو وہ چھوٹا جو بچہ ان کا بیٹا تھا وہ باہر ان کی جو ہے نا باتیں سن رہے تھے. جب دونوں ماں باپ جو ہے نا باہر آ گئے پریشان کے عالم میں تو بیٹا کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ تو ماں باپ کہنے لگے ارے میرے بیٹے تو ہم ہر سال جو ہے امام کا ذکر مناتے تھے، امام کا ذکر کرتے تھے، سب ماتم بچھایا کرتے تھے اپنے گھر میں. اس سال ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بیچ کے ہم ذکر محمد وآل محمد کرائیں. تو بیٹے نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، تو اس سال بھی ہم محمد وآل محمد کی ذکر کیا ہے اس گھر میں کر کے بھی جو ہے نا وہ کیا ہے ذاکر کو بھی بلائیں گے، لنگر بھی کھلائیں گے، نذر و نیاز بھی دیں گے، انشاءاللہ ذکر بھی ہوں گے. تو وہ ماں باپ پریشان ہو گئے، ارے بیٹا ہم کیسے ذکر کریں گے اس گھر میں، تو ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں. وہ بیٹا جو خوشی خوشی سے اپنے والد کو کہتے ہیں آپ مجھے لے جاؤ بازار، مجھے قیدی بنا کر لے جاؤ، مجھے غلام بنا کر لے جائیں، آپ مجھے جو ہے نا بازار بھیج آ جائے، جو میری جو ہے نا وہ بھیجنے کی جو قیمت ہدیہ جو آپ کو ملیں گے آپ اس سے ہر وہ چیز لے کے آئے جسے امام کی مجالس کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ خرید کر لے آئے. تو یقیناً وہ دونوں مومن مومنات ہیں. تو ماں باپ ایسا ہو تو بیٹا اس سے بھی بڑھ کے تو خوشی خوشی سے ماں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے. تو باپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، گئے بازار. تو ایک جو ہے نا وہ دروازے پہ دکان پہ پہنچ چکے، کہا کہ غلام ہے اس کو بیچنا ہے. تو کچھ پیسے 500 روپये ان کو ملا، وہ لے کے آ گئے، سب چیزیں گھر میں. شام ہو گئے، ذکر برپا کر ذکر شروع کرنے لگے، ذاکر کو بھی بلایا، لوگ بھی آ گئے.
تو رات ہوتے ہی ذکر شروع ہو گئے تو لوگوں کا آنا شروع ہے. تو اس کی ماں جو ہے, اس بیٹے کی ماں, اس کے دل میں شاید نا حسرت بڑی جو ہے نا وہ یاد آ گیا اپنے بیٹے کی. تو یہ تھے کہ آج میرے بیٹے بھی میرے سامنے موجود ہوتے ہیں, مولا کے ذکر سنتے ہیں. تو اتنے میں رات ہو گئے تو باہر جو ہے دروازے پہ دستک ہوئی. وہ بیوی باہر جا کے دیکھی تو دروازے پہ ایک بیوی, وفادار بیوی جو ہے, اس کے بیٹے کو ہاتھوں سے پکڑ کے لے آئے. تو کہنے لگے یہ آپ کا بیٹا واپس لے جاؤ. تو یہ گھر والی جو مومنہ کہتی ہے تو میں نے تو اپنے بیٹے کو مولا کے نام پہ دے دیا ہے, اب میں نے بیٹے کو واپس نہیں لینا. جو اخراجات میں نے لیا تھا وہ سب کچھ خرچ کر چکے ہیں, اب میں اس کا پیسہ بھی ادا نہیں کر سکتے. جو ہدیہ ملے تھے اس کا ہم نے تبرکات کے اہتمام کیا ہے, میں آپ بیٹے کو نہیں لوں گا, لے جائے. تو وہ برخدار بیوی کہتی ہے آپ جس کے لیے سب کچھ کر رہے تھے میں ہی اسی امام حسین کی ماں جو ہے نا فاطمہ الزہرا ہوں. کہا آپ جس کے لیے طرف کے ذکر کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بیچ رہے ہیں تو میں وہ فاطمہ الزہرا ایک بیٹے کو اپنے ماں سے کیسے دور کر سکتی ہے. لے کر آئے. آج بالخصوص جو ہے مخصوصاً جو ہے ذکر ہے مولا ابو الفضل عباس کے نام سے 8ویں محرم ہے. تو عباس کا نام بھی بہت باب الفضل کہتے ہیں, حاجتیں بھی پوری ہوتے ہیں مولا عباس کا نام لے کے. آج 8واں محرم ہے تو علم کا ذکر ہوتا ہے, تو ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے. تو صرف کیا ہے, ہاتھوں کا ہونا ضروری نہیں بلکہ کیا ہے, عباس باوفا علمدار کے ہاتھوں کا ہونا, بازو کا ہونا ضروری ہے. جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عقیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے خاتون سے میرا عقد ہو جسے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے بیٹے حسین پہ قربان ہو جائے, میرے حسین کے کام آ جائے. آخر انتخاب ہو گئے ام البنین. گھر آ گئے. جب گھر آنے کے بعد حجرے میں جانے لگے تو جب بچوں نے کہا, سب سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے اماں تشریف لے آئے. تو ام البنین کہتی ہے مجھے اماں نہ کہا کرے, میں آپ لوگوں کے نوکرانی ہوں, میں آپ لوگوں کی خدمت کرنے آئی ہوں. حالانکہ ام البنین کے ایک نام فاطمہ بھی تھے, تو مولا علی فاطمہ کہہ کے بھی پکارتے تھے. تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی ابو الحسن آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کریں, کیونکہ فاطمہ ایک ہی ہے, وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتا ہے تو پھر کیا ہے, آگے بچوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے, بچوں کو وہ جو دردناک واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے, وہ جلایا ہوا گھر بچوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں, وہ محسن جو شہید ہوئے وہ بچوں کو یاد آ جاتے ہیں. آپ مجھے جو ہے نا ام البنین کہہ کے پکارا کر. آ گئے گھر حجرے میں, حسن حسین بھی اماں کہنے لگے تو پھر بھی ام البنین کہتی ہے بچوں میں آپ لوگوں کی کنیز ہوں, اماں نہیں, میں اس کی جگہ پہ ماں نہیں بن سکتی, میں نوکرانی کے لیے آپ کے گھر آئی. حالانکہ یہاں تک آ گئے کہ حضرت عباس علمدار مولا علی علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا. بہت تمناؤں سے مولا نے دعا کی تھی. جو قریب آیا حضرت عباس علمدار کے باوفا علمدار کے جو ولادت جو ہے, تو جب ولادت ہوئی تو مولا علی علیہ السلام حضرت ام البنین کے پاس آئے, حسرت بھری نگاہوں سے کہنے لگے کہ جو دعا جیسے میں نے مانگے تھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے. تو ام البنین کہتی ہیں مشکل اس میں ہے کہ ابھی تک بچے نے آنکھ ہی نہیں کھولی,
تو کہنے لگے یہ تو میرا بیٹا ہے نا، میں جانتا ہوں انہوں نے آنکھیں کب کھولنا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ کہا کہ ارے ذرا میرے حسین کو تو بلائے۔ جب مولا حسین کو بلایا، مولا حسین آئے، آ کے مولا علی کہنے لگے ارے میرے بیٹے اس فرزند کو ذرا گود میں لیجئے گا۔ جب مولا حسین نے گود میں لینا چاہا حضرت عباس کو، وہ جو ابھی جو مولود ہوئے، تو مولا عباس نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا چھلانگ لگا کے مولا کی گود میں جائے۔ تو سب سے پہلے جو یہی کہنے لگے مولا سب سے پہلے میرے بازوں کو نذرانہ تو قبول کر لیجئے گا، بعد میں جو ہے آنکھیں تو کھولتی رہے گی، مولا میرے جو نا بازوں کو نذرانہ قبول کر لیجئے گا۔ اتنے میں جو ہے مولا نے فرمایا میں نے اس بیٹے کا نام جو ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں نے اس نام بیٹے کا نام عباس رکھا ہے۔ اتنے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ تشریف فرمائی کہ بابا آپ نے بیٹے کا نام جو ہے عباس رکھا ہے، کہنا جی میں نے عباس رکھا ہے، تو ذرا مجھے دیجئے گا حضرت عباس۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت عباس کو گود میں لیا تو اپنے لب جو ہے حضرت عباس کے کان پہ رکھنے لگے، تو باتیں کرنے لگے، تو مولا کہنے لگے کہ حضرت زینب سے آپ کیا بات کرنے لگے اس بچے سے، ابھی تو دنیا میں آئے ہیں۔ کہنے لگے بہن بھائی کی تو یہی تو ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات کر لو دل کھول کے، لیکن میں ساری باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں ایک ہی بات حضرت عباس سے کہنے لگا ہوں جو میری ماں نے مجھے کہا تھا، ایک ایسے زمانے میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا، تو اس کو اپنے گود میں لے کے ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سلام کہہ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزاداری کو قبول کرے۔ جب کہا کہ یہ ماں فاطمہ الزہرا نے سلام کہا ہے، اس کے بعد جو ہے حضرت عباس 8 محرم کو بار بار امام حسین سے کہتا آقا مجھے اجازت دیجئے گا، میں بھی اپنے جان جو ہے آپ پہ قربان کر دوں۔ تو مولا نے فرمایا عباس آپ تو میرے فوج کا سالار ہے، کمانڈر ہے، میں آپ کو کیسے اجازت دوں، آپ جو ہے میدان میں جائیں۔ تو کہنے لگے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا حضرت عباس نے، کہنے لگے مولا آقا مجھے وہ فوج دکھا دیجئے گا جس کا میں کمانڈر تھا، جس کا میں علم بردار تھا۔ تو کہنے لگے اتنے میں خیموں سے آواز آ گئے، العطش کی آواز آنے لگے۔ تو حضرت جب گئے خیمے کے قریب تو حضرت سکینہ جو ہے مشک سکینہ کو لے کے آ رہے ہیں اٹھا کے، چچا آپ کو تو پتہ ہے نا آج کتنے دن ہو گئے ہیں، بچے پیاسے ہیں، میرے منہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سارے بچوں کی جو ہے نا لعاب خشک ہو چکے ہیں۔ تو کہنے لگے آپ مولا آقا سے التجا کیجئے گا، اجازت لا کے دیجئے گا، میں آپ کے لئے پانی لے آؤں۔ جب حضرت عباس علمدان حضرت سکینہ کے ساتھ آ رہے تھے مولا کی طرف، دور سے مولا نے دیکھ کے کہہ لیا عباس اب تو میں آپ کو اجازت دوں گا، جا کے پانی لے آئے بچوں کے لیے۔ جب گئے اجازت ملی، حضرت سکینہ جو ہے معصومہ تھی تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھے، کہنے لگے 2 بات جو ہے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ عباس میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ پانی لے آئے، تو ایک جو ہے مولا آقا نے فرمایا سکینہ ابھی آپ سفارش لے کے آئے نا عباس کے کہ پانی لینے بھیج دیں، میں بھیج رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں، کچھ دیر بعد جب عباس کو آپ پکارو گے تو عباس نہیں آئیں گے، جب آپ کو آواز دو گے عباس کی آواز سنائی نہیں دیں گے۔ تو گئے مسک سکینہ لے کے فرات پہ، تو مسک سکینہ پہ پانی بھرا، تو عباس نے چلو میں پانی لیا، پینا چاہا، دیکھ کے خیمہ گاہ کی طرف نگاہ پڑی، پانی کو چلو سے نیچے گرا دیا، ارے گھوڑے سے گیا آپ تو پانی پی لے مجھے پتہ ہے پیاسی ہے، تو اس گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ تو
تو پھر امام حسین کا نظر جو ہے حضرت عباس علمدار کے جو ہے نا علمدار کی طرف ہے، کبھی علم دائیں طرف گرتے ہیں، کبھی علم بائیں طرف گرتے ہیں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام یہی جملہ ادا کر رہے تھے، مولا مجھے ایک بار اگر حضرت عباس کو ملا دیجئے گا. تو اتنے میں جو ہے آخر میں حضرت عباس علیہ السلام نے کہا، مولا آقا میرا آخری سلام ہو آپ پر، میں خیمہ گاہ تک پانی نہیں لا سکے. اتنے میں مولا حسین حضرت عباس کے سرانے پہنچے، سر کو اٹھا کے گود میں رکھا تو کہنے لگے، مولا معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھ میں خون بھرا ہے، مولا زحمت نہ ہو تو میرے آنکھ سے خون صاف کر لیجئے گا. جب میں دنیا میں آیا سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی، میں نے آپ کی گود میں آنکھیں کھولی. آج میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں آپ کی آخری زیارت کر لوں. ایک پیاسا ہی جو رہا دریا، ایک پیاسا میرا ساحل جو رہا دریا، ایک پیاسا ہی 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 جو رہا دریا، ایک پیاسا